نماز کے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ نماز میں یہ غلطی کرتے ہیں اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھ لی، ان کی نماز بالکل درست ہے، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو وہ غلطی کرتے ہیں اس غلطی کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کون سی ہے؟ دیکھیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب وہ نماز شروع کرتے ہیں نا، تکبیر کہتے ہیں، قرات ہو گئی، یا اسی طرح رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، یا اسی طرح تشہد ہے، درود پاک ہے، دعا ہے، یہ دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ زبان سے جو ہے وہ الفاظ ادا نہیں کرتے، یہ سب کچھ وہ دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے نماز شروع کی تو اب وہ کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایسے وہ تکبیر کہیں گے، بالکل خاموش کھڑے رہتے ہیں، نہ وہ زبان سے تکبیر کے الفاظ کو ادا کریں گے، نہ وہ قرات کو جو ہے وہ زبان سے ادا کریں گے، قرات کے الفاظ کو ادا کریں گے۔ وہ دل میں جو ہے وہ سب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ تو خاموش کھڑے ہوئے تھے، آپ نماز میں کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، تو کہتے ہیں جی ہم دل میں پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ آپ کی نماز اس سے نہیں ہوتی۔ نماز میں تکبیر کہنا، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں نا تو تکبیر کہتے ہیں، تو تکبیر کہنا یہ فرض ہے، اور شرائط میں بھی تکبیر تحریمہ شامل ہے۔ جب آپ زبان سے جو ہے وہ تکبیر کے الفاظ کو ادا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ میں غلطی کرتا ہے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرات کرنا نماز میں یہ بھی ضروری ہے، فرض ہے۔ جب آپ زبان سے قرات کے الفاظ کو ادا نہیں کریں گے، دل میں پڑھتے رہیں گے، تو وہ قرات تو نہیں کہلائے گی، وہ قرات تو نہیں ہوگی۔ اس سے فرض جو ہے وہ چھوٹ جائے گا اور آپ کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ تشہد کو دیکھ لیں، یا درود پاک کو دیکھ لیں، یا دعا کو دیکھ لیں، دل میں جو ہے وہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ آپ زبان سے جو ہے وہ الفاظ کو ادا کریں، تکبیر کہہ رہے ہیں تو زبان سے الفاظ ادا کریں، اللہ اکبر۔ اسی طرح قرات کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی سورت ملا رہے ہیں تو الفاظ کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ جب تک آپ الفاظ کو ادا نہیں کریں گے تو وہ قرات نہیں کہلائے گی۔ اور اتنی آواز سے پڑھنا کہ اگر کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو بندہ خود جو ہے وہ سن سکے، اتنی آواز ہو، زیادہ بلند بھی نہ ہو۔ اکیلے اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے تو ویسے ہم قرات نہیں کریں گے، باقی جو ہے وہ واجبات کو ادا کریں گے، لیکن اگر بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اتنی آواز سے پڑھے کہ وہ خود سن سکے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بالکل صرف ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں، آواز بالکل نہیں نکلتی۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی آواز سے آپ پڑھیں کہ آپ خود جو ہے وہ سن سکیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نماز کا بہت ہی اہم مسئلہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ یہ غلطی کرتے ہیں تو وہ اپنی غلطی کو درست کریں اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ پاک ہمیں نماز کے تمام مسائل کو سیکھنے اور صحیح طریقے سے نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔